ابو لہب ابو جہل سے لے کے دجال تک الکفر ملت واحدہ، کفر ختم کرنے کی کوشش کرے گا، اپنے منہوں کی پھونکوں سے اس چراغ کو بجھانے کی کوشش کرے گا۔ یہ چراغ کبھی آپ کو جھلملاتا ہوا بھی دکھائی دے گا، لیکن یہ بات ذہن میں رکھ لو کہ واللہ متم نورہ، اللہ اس نور کا اتمام کرے گا۔ اللہ اکبر، ولو کرہ الکافرون، کافروں کا سب کچھ ڈوب جائے، اتنا سرمایہ لگایا، مسلمان پھر ابھر گئے۔ منگولوں نے کیا کچھ نہیں کیا تھا، بغداد کو اجاڑ کے رکھ دیا، دریائے دجلہ کا بند توڑ دیا، انسانی کھوپڑیوں کے مینار تعمیر کیے گئے، 1.25 لاکھ لاشیں تہ خانوں سے ہم نے نکالی، اور کوئی نہیں کہتا تھا کہ مسلمان اب دوبارہ اٹھ پائیں گے۔ لیکن ہے یا یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں کعبے کو مل گئے صنم خانے سے۔ ان اللہ یؤید ھذا الدین بید الرجل الفاجر، اللہ برے لوگوں سے بھی اس دین کا کام لے لیتا ہے۔ واللہ متم نورہ، وہ اس نور کو ہر صورت میں پورا کر کے دکھائے گا۔ یقین کا چراغ ہمارے ہاتھ میں تھما دیا، یہ چراغ کبھی بھی آپ کے ہاتھ سے نہیں چھوٹنا چاہیے کہ دین غالب ہوگا۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ تعالیٰ نے رسول کو حق اور ہدایت کے ساتھ مبعوث اس لیے کیا ہے کہ تمام ادیان پر دین اسلام کو غالب کرے گا۔ اگرچہ مشرکین کو ناپسند ہو، ساری ان کی محنت ڈوب جائے گی، ساری کمائی ڈوب جائے گی، اتنا سرمایہ کیا، یہ ٹیکنالوجی کے کھڑے کیے گئے پہاڑ، یہ خریدے گئے غدار، یہ کائنات کے اندر ان کے عالی دماغوں کی محنت، دسیسہ کاریاں، پھیلائے گئے جال، یہ سب ضائع ہو گیا، اور اسلام جب اٹھتا ہے تو پھر اسلام اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ واللہ متم نورہ، اللہ اپنے نور کو ہر صورت میں اس کا اتمام کرے گا۔ اب اتمام دین کے لیے اس نے حضور کے غلاموں سے کام لینا ہے۔ آپ آئے ہو، دھوپ میں بھی بیٹھے ہو، آج عہد کر کے جاؤ کہ ہم اتمام دین کی تحریک میں عملاً شریک ہوں گے۔ اللہ اکبر، اور وہ کس طرح ہوگا؟ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہمارا تعلق اگر مضبوط ہوتا ہے تو اتمام دین ہوگا۔ پہلی بات ذہن میں رکھ لیجئے گا، دین کبھی بھی مغلوب نہیں ہوا، دین غالب رہا۔ دلائل و براہین کی روشنی میں دین ہمیشہ غالب تھا۔ سیاسی طور پہ ہم مغلوب ہوئے، اور ٹیکنالوجی میں ہم مغلوب ہوئے، مختلف جگہوں پہ مختلف ذرائع میں ہم مغلوب ہوئے، لیکن اپنی فطری صداقت کے اعتبار سے دین کبھی مغلوب نہیں ہوا۔ دیگر عنوانات سے ہماری مغلوبیت ہے، اسلام اپنے فطری مزاج کے ساتھ غالب ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہونا چاہیے، سطحی نہیں ہونا چاہیے، ہمارا تعلق مضبوط ہونا چاہیے۔ ہماری محبت نعروں تک محدود نہیں ہونی چاہیے، ہماری محبت صرف ہمارے لباس اور ہماری وضاحت تک محدود نہیں ہونی چاہیے، بلکہ محبت رسول کا تقاضا یہ ہے کہ ہماری روحیں بھی حضور کی غلام ہونی چاہیے، ہمارا جسم بھی حضور کا غلام ہو، ہمارا طرز زندگی، انداز معاشرت، اٹھنا بیٹھنا، رویے، شادی بیاہ، مرگ، سب کچھ حضور کی غلامی کے سانچے میں ڈلی ہو۔ دوسرا کام آپ نے جو کرنا ہے وہ کتاب اللہ سے ربط مضبوط کرنا ہے۔ جتنا مضبوط ربط قرآن سے قائم ہوگا، امت اوپر چلی جائے گی۔ صرف نعروں سے نہیں، صرف باتوں سے نہیں، میری گفتگو سے نہیں، اس اجتماع سے نہیں، آپ نے قرآن سے اپنے ربط کو مضبوط کرنا ہے۔ کوئی دن آپ کا نہ گزرے قرآن کے بغیر۔ ہم اپنے ابلاغ کو مؤثر بنائیں، اور یہ صرف مبلغین کے لیے ہی نہیں ہے، یہ ہر شخص ذمہ دار ہے کہ وہ حضور کے دین کے میسج کو آگے منتقل کرے۔ مؤثر تبلیغ کا انداز ہوگا تو اثر انداز ہوگا، اگر تبلیغ کا انداز مؤثر نہیں ہے تو وہ الٹا نقصان کا سبب ہوگا۔ اخلاق و کردار کی خوبصورتی ہر صورت کے اندر اس امت کو حاصل کرنی ہوگی۔ امت گر جائے، امت عروج پہ ہو، جس صورت کے اندر بھی ہیں، اپنی گفتگو کو، اپنے طرز زندگی کو، اپنے انداز معاشرت کو خوبصورت رکھیں گے، اور ہمارا کردار بتائے گا کہ ہم حضور کے غلام ہیں، تو ہم چاہے ایک ہی فرد ہوں گے تو اس پیغام کو لے کر آگے بڑھ جائیں گے، لیکن لاکھوں بھی ہوں گے لیکن بدتمیز ہوں گے کردار کے اعتبار سے، رویوں کے اعتبار سے، اخلاقیات کے اعتبار سے، تو پھر کچھ بھی نہیں ہوگا، ہم ایک جھاگ کی طرح ہوں گے۔ تعلیم کا نظم امتوں کو کھڑا کرتا ہے، اور تعلیم کے ذریعے سے قومیں آگے بڑھتی ہیں، اور جہالت ہی قوموں کی بربادی کا سبب اور ذریعہ ہوتا ہے۔ اسی لیے ادارۃ المصطفیٰ نے اس سیکٹر کے اندر خاص طور پہ اپنے کام کو آگے بڑھانے کا آغاز کیا ہے، اس لیے کہ منبر و محراب کو اگر صالح افراد نصیب ہو جائیں جو دین کی روح کے مطابق ان تک پیغام پہنچا سکے،
تو یہ امت کھڑا ہوتے ہوئے دیر نہیں لگے گی۔ اسی طرح دوسرا کردار والدین کا ہے، تیسرا کردار معلمین کا ہے۔ امت سازی کے عمل میں یہ تین کردار انتہائی اہم ہیں، اور چوتھا کردار دور موجود کے اندر میڈیا کا ہے، جس سے ہم سر دست کوئی توقع نہیں رکھ سکتے، لیکن یہ تین کردار جو ہیں یہ انتہائی اہم ہیں، ان کرداروں کو ہمیں سنبھالنا پڑے گا۔ غلبہ دین کا شوق جنون کی حد تک ہمارے سینے میں موجود ہونا چاہیے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھے کہ اگر ہم یہ نہیں کر پاتے تو ہمارے ذمے نہیں ہے، ہمارے ذمے جو ہے وہ کوشش اور محنت کرنا ہے۔ جب انسان یہ طے کر لیتا ہے کہ یہ میں نے کرنا ہی کرنا ہے اور وہ نہیں ہو پاتا تو وہ مایوس ہو جاتا ہے۔ اس لیے غلبہ اگر ہو جاتا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے، بلکہ میں نے یہ بات کئی دفعہ کہی ہے کہ ہمارا کام صفیں سیدھی کرنا ہے، اللہ امام کو بھیج دے گا۔ لیکن خود اگر ہم کہیں کہ ہم امام بن کے بھی ہم نے بیٹھنا ہے تو پھر گھر کا راستہ بھول گئے، ہم گھر جانے کی جلدی میں پھر ہم راستہ بھول جائیں گے۔ ادارۃ المصطفیٰ ایک مربوط فکر کا نام ہے، اس کے طے شدہ اہداف ہیں، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ ہم ایک طوفان سینے میں رکھنے کے باوجود ایسی جلد بازی کبھی نہیں کریں گے جس سے ہمارا راستہ کھوٹا ہو جائے۔ ہم سمجھتے ہیں، اور اس وقت جو دکھ پھیلے ہوئے ہیں، امت جس درد میں مبتلا ہے، ایک وقت تھا اس زمانے میں ہم بھی کہتے تھے کوئی شہر دے لوگ بھی ظالم نے، کوئی سانو مرن دا شوق بھی ہے، وہ شوق فراواں مرنے کا سینے میں موجود ہے۔ لیکن آج میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ اے اشک آہستہ بریز کہ غم زیادہ است، اے آنسو ہولے ہولے برسو غم زیادہ ہیں، اے شمع آہستہ بسوز کہ شب دراز است۔ رات بہت لمبی ہے، رات بہت تاریک ہے، اس شمع کو بچا بچا کے جلانا ہے، کہیں بجھ نہ جائے یہ چراغ اور باقی آدھی رات اندھیرے میں ڈوب جائے۔ اگر تم چراغ ہدایت ہو، اگر تمہارے دم سے اجالے ہیں، اگر تمہاری وجہ سے اللہ کی مخلوق خیر کی راہوں کو اختیار کر رہی ہے، اگر تم امت کی ضروریات کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہو تو پھر ہولی ہولی جلو، اس لیے کہ شب دراز است، رات بہت لمبی ہے، اس لیے ہولے ہولے آہستہ آہستہ منزل کی طرف بڑھتے جاؤ۔ ہاں اٹھنے والا قدم رہے منزل کی طرف، چیونٹی کی چال پہ بھی چلو گے تو منزل پہ پہنچ جاؤ گے۔ امت کے تصور کو ہمیشہ اجاگر رکھنا، حضور کی امت بن کے رہنا۔ آپ اپنی شناخت کو، آپ کی علاقائی شناخت ہے، آپ کی مسلکی شناخت ہے، آپ کی خاندانی شناخت ہے، آپ کی جو بھی شناختیں ہیں ان شناختوں کو باقی رکھو۔ میں ان شناختوں کا انکار نہیں کرتا، لیکن آپ کا تعارف امت کے حوالے سے آگے بڑھنا چاہیے، اور امت یہ ایک آفاقی تصور ہے کہ جو آپ کو کھڑا کر دے گا اور آقا کریم علیہ السلام کی تسکین قلب کا سبب اور ذریعہ بنے گا۔ جب علماء مشائخ ایک دوسرے کے جبے ادھیڑ رہے ہوتے ہیں، منبر رسول جو حضور کا دیا ہوا ہوتا ہے اس پہ ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہوتے ہیں، اور کسی کو کافر کہنے پہ جشن منا رہے ہوتے ہیں، اور ان کی پگڑیاں ادھیڑ کے اس کی دھجیاں بکھیر رہے ہوتے ہیں اور اس پہ رقص کر رہے ہوتے ہیں، گنبد خضرا میں رسول اللہ کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ تو اس لیے امت بن کے رہو، بکھر کے نہ رہنا۔ سیاسی شعور اچھی طرح سے آپ پہ اندر ہونا چاہیے۔ ہم انتخابی سیاست سے گریز اس لیے کرتے ہیں کہ اس کا نتیجہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے کہ 70 سال میں کچھ نہیں ملا، تو آئندہ ہم جو میسر ہے وہ ہم جو کر رہے ہیں وہ بھی کیوں چھوڑ بیٹھیں۔ اس لیے کہ جو میں کر رہا ہوں اس سے حقیقی سیاسی شعور پیدا ہوگا، رجال کار پیدا ہوں گے، افراد سازی کے عمل سے ہم گزر رہے ہیں۔ وہ ایک زمانے میں مجھے کسی نے کہا کہ آپ ضرور آئیے، اور بڑی ہی محبت کا اظہار کیا اور بہت سبز باغ بھی دیے۔ تو میں نے ان کو پیر نصیر الدین علیہ رحمہ کا ایک قول سنایا کہ ایک زمانے میں ان کو وقت کے ایک حکمران نے کہا کہ جناب آپ آئیے، ہم آپ کو وزیر بنانا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے ہنس کے کہا میں بادشاہ، تو مجھے وزیر بنانا چاہنا ہے۔ اس لیے ہم انتخابی سیاست کا کوئی عملی نتیجہ نہیں دیکھتے۔ اور اگر آپ سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا دیکھتے ہیں تو آج کل جو ہاہاکار مچی ہے، جو اندھیر نگری ہے، جو لہجوں کی عجیب بدبو پھیلی ہوئی ہے، تو کیا کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ میں بھی جا کے اس ماحول میں کھڑا ہو جاؤں؟ اور اگر کوئی کہتا ہے نہیں جناب آپ صاف سیاست کیجئے، تو میاں یہ صاف سیاست کا تو ماحول پیدا کر رہے ہیں، یہ رجال کار ہی تو پیدا کر رہے ہیں۔ باقی یہ آرزو کہ آپ آئیں،
میاں میری یہ آرزو نہیں ہے کہ میں آؤں، وہ ماحول پیدا کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی آئے، اس کے لیے کوئی بنیادیں تو کھود جائے، کوئی راستے کے اندر سے پتھر تو ہٹا دے۔ سب نے یہ کہا کہ میں آؤں گا، لیکن راستے کے اندر پتھر پڑے تھے۔ ہمارا مشن ان پتھروں کو ہٹانا ہے، راستے ہموار کرنا ہے، اور ہم نے دیر تک اس کام کی طرف جانا ہے۔ اے شمع آہستہ بسوز کہ شب دراز است، اے اشک آہستہ بریز کہ غم زیاد است، سینوں میں طوفان ہے کل بھی کل مرجل، میرا سینہ جل رہا ہے ہنڈیوں کی طرح، میرا بھی جی چاہتا کسی دیوار سے ٹکرا جاؤں۔ ان حالات میں کیا کوئی دیکھ سکتا ہے کہ رسول اللہ کی امت کاٹی جا رہی ہو، بچے ذبح کیے جا رہے ہو فلسطین میں، کشمیر میں، لیکن کیا اس کا علاج میرے پاس سیاست کے میدان میں چھلانگ لگا دینی ہے، جہاں ٹانگیں تڑوا بیٹھوں اور جو میسر ہے وہ بھی نہ کر سکوں؟ میں جو کرتا ہوں میں شعوری طور پہ کھڑا ہوں، میں جہاں کھڑا ہوں دلیل سے کھڑا ہوں، میں جہاں کھڑا ہوں میں پورے تیقن کے ساتھ کھڑا ہوں، منزل اور ہدف میری نگاہوں کے سامنے ہے، میں آہستہ آہستہ بڑھتا چلا جاتا ہوں، لیکن منزل کی طرف میری سیدھ ہے۔ ہمارا نرم رو قاصد پیام زندگی لایا، ہمارا نرم رو قاصد پیام زندگی لایا، خبر دیتی تھی جن کو بجلیاں وہ بے خبر نکلے۔ تو ہم بجلی کی طرح کوند کر کے ہم شعلہ نہیں بنیں گے، ہم شمع بنیں گے۔ لوگ کہتے ہیں شعلہ بن جاؤ، شعلہ بننا بھی یہ آگ کا مزاج ہے، اور شمع بننا بھی آگ کا مزاج ہے، لیکن ہم شعلہ بننے کا مزاج نہیں رکھتے، ہم شمع بننے کا مزاج رکھتے ہیں۔ اے شمع آہستہ بسوز کہ شب دراز است، اے اشک آہستہ بریز کہ غم زیاد است،